وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز میں کمی کر لو۔ یہاں کمی سے مراد کیا ہے کہ 3 نمازیں ایسی ہیں، یہ آیت مجمل ہے۔ مجمل کہتے ہیں قرآن کی وہ آیت جس میں بہت ہی اجمال سے حکم بیان کیا گیا، اس کی تفصیل نہ ہو، یعنی صرف ترجمے سے نہ پتہ چل رہا ہو کہ کیا ہے، کیونکہ لفظی ترجمہ اگر آپ دیکھیں تو اس کا کیا ہے، جب تم زمین میں سفر کرو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز میں کمی کر لو۔ اب یہاں سفر سے کیا مراد ہے؟ شہر کے اندر اگر سفر کریں تو بھی نماز میں ہم کمی کر سکتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات، شہر سے باہر اگر سفر مراد ہے تو کتنے کلومیٹر، اس کا بھی قرآن میں ذکر نہیں۔ نمبر 3، نماز میں کمی کر سکتے ہو، کتنی کمی؟ کیا سنتیں چھوڑ دیں صرف یہ داخل ہے، یا رکعتوں میں کمی کر لیں؟ رکعتوں میں کمی کریں تو کتنی رکعتیں کم کریں؟ کیا فجر کی 2 رکعت کو 1 کر دیں اور ظہر کی 4 رکعت کو 3 کر دیں؟ کتنی کریں؟ مغرب کی کتنی کرنی ہے؟ وتر پڑھنے ہے کہ نہیں پڑھنے؟ یہ آیت ان سب چیزوں سے خاموش ہے۔ پھر اس سے بھی آیت خاموش ہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز میں کمی کرو۔ تو اگر ہم نماز میں کمی نہ کریں تو کیا ہے؟ یعنی اس سے تو یہ پتہ چل رہا ہے نماز میں کمی کر سکتے ہو، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن کیا یہ واجب ہے؟ اس سے یہ آیت خاموش ہے۔ یعنی آپ کو سفر کے دوران نماز میں کمی کرنے کی پرمیشن تو مل گئی، یعنی اجازت تو مل گئی کہ کمی کر سکتے ہیں۔ اب اس سے یہ آیت خاموش ہے کہ یہ جو اجازت ملی ہے یہ وجوب کے درجے میں ہے، کہ یعنی آپ پر لازم کر دیا گیا ہے کمی کرنا، یا آپ اضافہ بھی کر سکتے ہیں کمی بھی کر سکتے ہیں، یہ آپشنل ہے۔ اس سے بھی آیت خاموش ہے۔ پھر آگے آتا ہے ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، یہ کمی تم کرو ان خفتم، بشرطے کہ تمہیں خوف ہو کہ کافر لوگ تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اگر تمہیں خوف نہیں ہے کافروں سے تو پھر سفر میں تم نماز میں کمی نہیں کر سکتے۔ تو میں نے آپ کو بار بار یہ اصول بتایا کہ قرآن میں جو شرط لگی ہوتی ہے نا، بعض دفعہ تو وہ شرط واقعی شرط کے معنی میں ہوتی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حکم جب ہے جب یہ شرط پائی جائے، اور بعض دفعہ وہ شرط محض ایک اتفاقی ہوتی ہے کہ عام طور پر اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا اس لیے اللہ نے ذکر کر دیا۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ شرط پائی جائے گی تو حکم ہوگا، شرط نہیں پائی جائے گی تو حکم نہیں ہوگا۔ اس کے میں اب کئی دفعہ مثالیں دے چکا ہوں، جیسے سورہ نور میں آتا ہے وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اپنی باندیوں کو زبردستی زنا مت کرواؤ، ان اردنا تحصناً، اگر وہ زنا سے بچنا چاہتی ہیں۔ اب دیکھیں یہاں لکھا اگر وہ بچنا چاہتی ہیں تو زنا مت کراؤ، تو کیا مطلب؟ اگر وہ بچنا نہیں چاہتی تو پھر کیا کرا سکتے ہیں؟ ظاہر ہے پھر بھی نہیں کرا سکتے، لیکن قرآن نے یہ ذکر اس لیے کیا کہ باندی جب مسلمان ہو تو وہ تو بچنا چاہے گی، تو چونکہ ایسا ہوتا تھا اس لیے اللہ نے ذکر کر دیا کہ اگر وہ بچنا چاہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر نہ بچنا چاہے تو، اس کو کہتے ہیں قید اتفاقی، یہ اصطلاح یاد کر لیں کہ یہ قید اتفاقی، اتفاقی مطلب ہوتا تھا تو اس لیے ذکر کر دیا، اس کا آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے حکم سے۔ اور اس کی ایک مثال یہ آپ پڑھ چکے ہیں وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اللہ نے فرمایا کسی عورت سے تم نے نکاح کیا تو اس کی وہ بیٹی جو تمہاری گود میں پلے اس سے نکاح حرام ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے سوتیلی بیٹی اگر آپ کی گود میں نہ پلے تو نکاح تو پھر بھی حرام ہے، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تمہاری وہ بیٹی، سوتیلی بیٹی جو تمہاری گود میں پلے اس سے نکاح بھی حرام ہے۔ تو اب اگر کوئی قرآن کے لفظی ترجمے کو دیکھ کر یہ فتویٰ دینا شروع کر دے کہ قرآن کہہ رہا ہے سوتیلی بیٹی جس سے نکاح حرام ہوتا ہے یہ وہ والی بیٹی ہوتی ہے جو سوتیلے باپ کی گود میں پلے، اب میری بیٹی چونکہ اپنے اصل باپ کے پاس پلی ہے اور یہ جوان ہو کے آئی ہے، میں نے تو گود میں پالا نہیں، لہذا میں بیوی کو طلاق دینے کے بعد اس سے نکاح کر سکتا ہوں، تو یہ غلط تفسیر ہوگی، اس لیے کہ پوری امت کا اجماع ہے کہ سوتیلی بیٹی آپ کی گود میں پلی ہو یا نہ پلی ہو بہرحال اس سے نکاح حرام ہے۔ قرآن نے گود میں پلنے کا ذکر اس لیے کر دیا، یہ اس بات کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کہ عام طور پر اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جب آدمی کسی عورت سے نکاح کرتا تھا تو اس کی بیٹیوں کو بھی پال لیا کرتا تھا، تو اس لیے قرآن کہہ رہے بیٹیاں گودوں میں پلتی ہیں تو ان سے نکاح حرام ہے، تو یہ ایک قید اتفاقی ہے، اعتراضی نہیں ہے۔ تو یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے اگر تمہیں خوف ہے کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے، اب سوال پیدا ہوتا ہے اگر سفر میں آپ کو کافروں کا فتنہ نہ ہو، جیسے کہ آج کل جتنے بھی سفر ہوتے ہیں کوئی خوف نہیں ہوتا ہمیں، تو پھر اس صورت میں بھی نماز میں قصر کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو اس کا مدار اس پر ہے کہ یہ شاید یہ جو شرط لگی ہوئی ہے قرآن میں
کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ کافر فتنے میں ڈال لیں گے، یہ شرط احترازی ہے یا اتفاقی ہے؟ احتراز کا مطلب کہ یہ بتانے کے لیے ہے، یہ بھی ٹرم یاد کر لیں، احترازی اور اتفاقی۔ کبھی اس کو قید احترازی کہتے ہیں، قید اتفاقی، اور کبھی اس کو شرط احترازی اور شرط اتفاقی۔ شرط اور قید کا ایک ہی معنی ہوتا ہے، یعنی یہ قید لگی ہوئی ہے کہ یہ والا یہ حکم ہوگا تو ہوگا ورنہ نہیں۔ تو یہ اس سے بھی خاموش ہے۔ تو صحابہ کرام ابتدا میں یہ سمجھے تھے کہ یہ شرط اتفاقی ہے، سوری احترازی ہے، کہ اگر ہمیں کافروں کا خوف ہو تو نماز میں ہم قصر کر سکتے ہیں، کافروں کا خوف نہیں ہو تو نماز میں ہم قصر نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن میں شرط اللہ نے بیان کی ہے۔ تو اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تم نماز میں قصر کر سکتے ہو اگر تم سفر میں ہو، لیکن اللہ نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اگر تمہیں خوف ہے کہ کافر تمہیں مصیبت میں ڈال دیں گے، یعنی کافروں کا خوف ہو سفر کے دوران، حملے کا خطرہ ہو، تو اب تو امن ہو گیا، اب تو ہمیں حملے کا خطرہ نہیں ہے، اب بھی ہم نماز میں قصر کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم فاقبلوا صدقہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک صدقہ ہے تم پر، جو اللہ نے تم پر کیا ہے، اللہ کے صدقے کو قبول کرو۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے 4 کی 2 پڑھ لو، قصر کر لو، قبول کرو اللہ کے صدقے، اس بحث میں نہیں پڑھو کہ کافروں کا خوف ہے یا نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ نبی نے اپنے عمل سے، اپنی حدیث سے بتا دیا کہ یہ جو اللہ نے شرط لگائی ہے نا کافروں کا خوف، یہ شرط کا حکم سے تعلق نہیں ہے، یہ اس لیے اللہ نے بیان کر دی کہ عام طور پہ کافروں کا خوف ہوا کرتا تھا، تو اس میں تو اور اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ نماز مختصر ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں ہی اللہ کی طرف سے ایک صدقہ ہے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے، کافروں کے خوف سے اس کا تعلق نہیں ہے، تو اللہ کے صدقے کو قبول کرو اور جیسے اللہ نے کہا ہے ویسے کر لیا کرو۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ یہاں بھی قرآن کی جو یہ آیت ہے یہ اتفاقی ہے، یہ احترازی نہیں ہے۔ تو بہت ساری چیزیں اس آیت میں مبہم ہیں جو ہمیں حدیث میں بیان کی۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں نا کہ حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھنا ممکن ہے، ہم ڈائریکٹ قرآن سمجھیں گے، تو یہ بھی جاہل لوگ ہیں۔ نہ قرآن کو حدیث کے بغیر سمجھنا ممکن ہے، اور نہ حدیث کو فقہ کے بغیر سمجھنا ممکن ہے۔ یعنی حدیث کو بھی سمجھنا فقہا کے بغیر آپ کے لیے ممکن نہیں۔ اگر آپ قرآن و حدیث کی خود سے تشریح شروع کر دیں گے تو بھی گمراہ ہوں گے آپ۔ جیسے کوئی قرآن کی خود سے تشریح کرے وہ بھی گمراہ، اور جو حدیث کی یعنی حدیث کے بغیر تشریح کرے وہ بھی گمراہ، اور جو حدیث کی تشریح فقہا اور صحابہ کے اقوال اور تابعین کی آراء اور ان کی تفسیر کے بغیر کرے تو وہ بھی گمراہ ہے۔ تو اور اس سب کا ثبوت قرآن کی ایک آیت سے ہوتا ہے، سورہ نحل میں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے نبی ہم نے آپ پہ قرآن کو نازل کیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ اے نبی آپ بیان کریں لوگوں کو کہ ان پر کیا نازل ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں یہ آیت نازل ہوئی تو نبی نے بیان کیا، پھر ہمیں سمجھ میں آئے اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ اور آگے قرآن میں آتا ہے وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، آپ کا بیان کے بعد بھی پھر یہ لوگ تفکر کریں گے، غور و فکر کریں گے۔ تفکر باب تفاعل ہے جس میں تکلف کا مادہ، یعنی خوب دماغ کھوپڑی لگا کر غور کریں گے تو ان کی سمجھ میں احکام آئیں گے کہ قرآن و سنت سے کیا حکم نکلتا ہے۔ ہر آدمی کا کام نہیں ہے یہ، ظاہر تفکر وہی کرے گا جس میں فکر کی صلاحیت ہو اور اس کو پورا قرآن اور پوری حدیثیں آتی بھی ہوں، اور ایسے لوگوں کو اصطلاح میں مجتہد کہا جاتا ہے۔ تو عام آدمی مجتہد کو فالو کرے گا اور مجتہد قرآن و حدیث میں غور و فکر لگا کے رائے قائم کرے گا کہ یہ مسئلہ ہے کیا۔ تبھی اس میں فقہا کا اختلاف بھی ہوتا ہے بہت مسائل میں کو بیان کرنے میں۔ تو یہ تب آیتوں میں تمام اجمال تھا۔ اب ان کی تفسیر ہمیں حدیث میں ملتی ہے۔ وہ تفسیر ہمیں کیا ملتی ہے؟ پہلی بات ہمیں یہ ملتی ہے کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ جب تم زمین میں سفر کرو، تو یہ اب آپ نمبر لگا کے یہ تفسیر یاد کر سکتے ہیں۔ پہلی حدیث میں ہمیں ملتا ہے یہاں سفر سے مراد مطلق سفر نہیں ہے، سفر شرعی ہے، 3 دن 3 راتوں کا سفر۔ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 دن 3 راتوں کا سفر فرمایا کرتے تھے اونٹوں سے، تو ایسے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر شہر سے باہر نکلتے ہی قصر شروع کر دیتے تھے۔ اور 3 دن 3 راتوں کا سفر جو علماء نے چل کے اندازہ لگایا ہے کہ آج لوگوں کے لیے آسان کر، بر صغیر کے علماء آج سے چند سال پہلے، 150-200 سال پہلے، شاید مدت بیان کرنے میں کچھ مجھ سے کمی بیشی ہو، تو علماء نے تاکہ لوگوں کو کلومیٹر میں بیان کر سکیں کہ کتنے سفر پہ قصر نماز جائز ہے، تو 3 دن 3 راتوں کا علماء نے سفر کیا، اور پھر اس کو یعنی وہ سفر جو نبی کے دور میں ہوا کرتا تھا کہ رات کو
پڑاؤ بھی ڈالنا ہے، پھر معتدل رفتار سے چلنا ہے، اور سمندر میں کشتی کا 3 راتوں سفر، 3 دن 3 راتوں کا سفر، جبکہ ہوا معتدل ہو تو وہ دیکھا جائے گا کہ سمندر میں، تو سمندر کا بھی علماء نے سفر کیا اور خشکی کا بھی، تو خشکی کا جو سفر پھر ناپا گیا تو وہ تھا تقریباً 77.8 کلومیٹر، جو 78 کلومیٹر کہا جاتا ہے اس کو، اور سمندر کے مائلز تھے وہ اس سے تھوڑا سا فرق ہے، کیونکہ سمندری سفر کی عام طور پہ نوبت نہیں آتی، بہت کم لوگوں کو وہ مسائل ہمارے یہاں پوچھے بھی کم جاتے ہیں تو وہ مقدار یاد نہیں رہتی، تو اگر کسی کو ضرورت ہو تو کہیں بھی کسی بھی عالم سے پوچھ لیں یا نیٹ پہ سرچ کریں تو وہ میلز میں انشاءاللہ مقدار آپ کو معلوم ہو جائے گی کہ سمندر کے سفر میں کتنے کلومیٹر، سمندر میں کلومیٹر نہیں ہوتے، کوئی اور حساب ہوتا ہے ان کا، تو کتنے مائلز پہ آپ قصر پڑیں گے اور خشکی میں کتنے مائلز پہ آپ سفر قصر پڑیں گے، تو یہ فقہاء نے اجتہاد کیے ہیں، کچھ احادیث میں ذکر ملتے ہیں، کچھ چیزوں سے حدیثیں بھی خاموش ہیں، پھر وہاں فقہاء نے اجتہاد کیا ہے، تو بر صغیر میں چونکہ فقہ حنفی پر عمل کیا جاتا ہے تو فقہ حنفی میں جو فتویٰ ہے جس قول پر وہ 78.8 کلومیٹر ہے اور اس میں آپ قصر پڑھ سکتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ سفر مطلق سفر نہیں ہے، بلکہ شہر سے باہر آپ کا اتنے کلومیٹر دور جانے کا ارادہ ہوگا تو آپ قصر پڑھ سکتے ہیں، پہلا پوائنٹ۔ دوسری بات جو آپ نے نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو 78 کلومیٹر جو میں نے بتایا آپ کو، یہ شہر کی آبادی اور جب مضافات بھی ختم ہو جائیں اس کے بعد آپ نے 78 کلومیٹر جانے کا آپ کا ارادہ ہو، یہ نہیں کہ آپ کے گھر سے نہیں، کیونکہ بڑے بڑے شہر ہوتے ہیں ان میں تو گھر سے شہر کے بارڈر تک پہنچنے میں ہی 50-60 کلومیٹر فاصلہ، جیسے کراچی میں اگر آپ کوئی شخص کی ادھر رہتا ہے سینڈ سپیٹ کی طرف رہتا ہے اور وہ سوراب گوٹ کی طرف آئے اور ٹول پلازا کی طرف جائے، وہ تو 40-50 کلومیٹر تو شہر کے اندر ہی طے ہو جائے گا اس کا، تو شہر کی آبادی جہاں مکمل ختم ہو رہی ہے، مضافات بھی، اس کے بعد سے 78 کلومیٹر دور جانے کا پروگرام ہوگا، ارادہ ہوگا، تو وہ شخص شرعی مسافر کہلائے گا اور سارے سفر والے احکام اس پہ جاری ہوں گے۔ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات جو نوٹ کرنے کی ہے کہ جو آدمی 78 کلومیٹر شہر سے باہر دور جانے کا ارادہ رکھتا ہے وہ مسافر تو بنتا ہے، لیکن بنے گا اس وقت جب شہر سے باہر نکل جائے گا، یعنی گھر سے ہی مسافر نہیں شروع ہو جائے گا۔ جیسے کراچی کی میں ایک مثال دیتا ہوں، کراچی میں کسی شخص نے شہر سے آگے 78 کلومیٹر دور جانا ہے، تو اب وہ جیسے ہی گھر سے نکلے گا اسٹیشن جانے کے لیے یا بس اڈے جانے کے لیے، تو اسٹیشن پہ، ایئرپورٹ پہ یا بس اڈے پہ وہ پوری ہی نماز پڑھے گا، کیونکہ ابھی تک وہ شہر سے باہر نکلا نہیں ہے، اگرچہ نکلنے کا ارادہ ہے اس کا لیکن نکلا نہیں ہے، تو جب تک شہر کے اندر رہے گا وہ یا شہر کے مضافات کے اندر رہے گا تو وہ مقیم ہی کہلائے گا، وہ مسافر نہیں کہلائے گا۔ یہ تیسری بات ہو گئی۔ چوتھی بات کہ جو آدمی 78 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ رکھتا ہے تو 78 کلومیٹر پہنچنے کے بعد مسافر نہیں بنے گا، بلکہ شہر سے باہر نکلتے ہی مسافر بن جائے گا۔ مثال کے طور پر کراچی سے ایک آدمی 78 کلومیٹر دور، کراچی سے باہر 78 کلومیٹر دور جانا چاہتا ہے، حیدرآباد جانا چاہتا ہے فار ایگزامپل، جو تقریباً 150-200 کلومیٹر ہے، تو یہ آدمی نہ تو گھر سے باہر نکلتے مسافر بنے گا، نہ حیدرآباد پہنچ کے مسافر بنے گا، نہ 78 کلومیٹر کراس کرنے کے بعد، بلکہ اتنا دور جانے کی نیت سے جب یہ کراچی کی جو مضافات ہیں، آبادی جہاں بالکل ختم ہو رہی ہے، جب اس جگہ کو کراس کرے گا تو یہ فوراً مسافر بن جائے گا اور اس پر سفر کے حکام لاگو ہوں گے، حالانکہ ابھی یہ 78 کلومیٹر تک پہنچا نہیں ہے، تو صرف اتنا دور جانے کے ارادے سے ہی مسافر بنے گا، لیکن گھر سے نکل کے نہیں بلکہ شہر سے باہر نکل کے مسافر بن جائے گا۔ یہ 4 چیزیں نوٹ کر لے، یہ ان میں لوگ بہت غلطی کرتے ہیں۔ 5ویں چیز کہ مسافر رہے گا کب تک؟ جب یہ اپنے شہر سے نکلے گا تو شہر کی آبادی کو جب کراس کرے گا تو کسی بھی شہر میں یا قصبے میں، بڑا قصبہ، جب تک اس میں یہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں کر لیتا اس وقت تک یہ مسافر ہی رہے گا۔ جیسے ایک آدمی کراچی سے جا رہا ہے لاہور یا حیدرآباد جا رہا ہے، شہر سے باہر نکلتے ہی مسافر بن گیا، اب اس کے لیے رمضان کا روزہ چھوڑنا بھی جائز ہے اور 4 رکعت کی بھی 2 رکعت پڑے گا یہ۔ تو اب کیا ہے کہ یہ حیدرآباد چلا گیا، حیدرآباد میں اس کا ارادہ 15 دن ٹھہرنے کا بن گیا اس کا، کہ آج کے بعد میں 15 دن ٹھہروں گا، تو یہ پوری 4 رکعتیں شروع کر دے گا۔
لیکن حیدرآباد میں اس کا ارادہ ہے 4 دن ٹھہرنے کا، تو یہ مسافر رہے گا یا یہ کنفیوز ہے؟ مثال کے طور پر کراچی سے حیدرآباد گیا اور اس کے دل میں کچھ بھی نہیں ہے کتنے دن ٹھہروں گا، اسی کنفیوژن میں اس نے 20 سال بھی اگر گزار دیے، بلکہ 100 سال بھی گزار دیے، تو یہ مسافر ہی رہے گا۔ اب ایک آدمی حیدرآباد پہنچا 1 جنوری کو اور کنفیوز ہے کہ یار میں 16 جنوری کو نکلوں یا 15 کو نکلوں یا 14 کو نکلوں، تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 15 دن ٹھہرنا ہے کہ نہیں ٹھہرنا۔ اسی کنفیوژن میں یہ نمازیں پڑھتا جا رہا ہے، تو سفر والی پڑھے گا۔ 20 دن کے بعد اس کو خیال آیا کہ نہیں بھائی میں نے یہاں سے موو کرنا ہے، تو 20 دن تک یہ سفر والی ہی پڑے گا، حالانکہ یہ 15 دن سے زیادہ ٹھہرا ہے، لیکن چونکہ اس کی نیت ابھی تک نہیں تھی تو اتفاق سے 15 دن سے زیادہ ٹھہر جائے مسافر ہی رہے گا۔ 20 دن کے بعد اس کو خیال آیا کہ یار میں 5 دن کے بعد حیدرآباد سے نکل جاؤں گا، تو بھی مسافر رہے گا، حالانکہ 25 دن ہو گئے حیدرآباد میں اس کو۔ اب یہ مقیم اس وقت بنے گا کہ جس دن اس کو خیال آیا کہ آج کے بعد میں نے مزید 15 دن یہاں اسٹے کرنا ہے، جس وقت اس نے یہ پکی ڈھکی نیت کر لی کہ آج کے بعد، یعنی بھلے 6 مہینے کے بعد ہی وہ نیت کر رہا ہو، حیدرآباد میں 6 مہینے اسی کنفیوژن میں گزار دیے، 6 مہینے بعد وہ نیت کرتا ہے کہ یار اب میں 15 دن سے پہلے نہیں جاؤں گا، پکی ڈھکی نیت ہے، تو جیسے یہ نیت کرے گا اس وقت سے اس پر مسافر والے حکام ختم ہو جائیں گے اور 2 کے بجائے اس کو 4 رکعتیں اس پر پڑھنا لازم ہو جائے گا۔ تو یہ بھی ایک خوب اچھی طرح مسئلہ سمجھ لیں، لوگ اس میں بھی بڑے کنفیوز ہوتے ہیں۔ جیسے تبلیغی جماعتیں جا رہی ہوتی ہیں مختلف شہروں میں، مختلف ملکوں میں، تو ان کو بڑوں کی طرف سے کچھ بتایا نہیں جاتا آپ نے یہاں کتنے دن ٹھہرنا ہے، تو کنفیوژن میں ویزے کی تلاش میں ہوتے ہیں، وہ بعض دفعہ ویزا نہیں لگ رہا ہوتا، تو اس کنفیوژن میں 1 سال بھی گزار دیں گے تو سفر والی نماز ہی پڑھیں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کہیں کہا جاتا ہے شاید ایران میں کہیں سفر کے دوران برف میں پھنس گئے تھے 6 مہینے تک، تو 6 مہینے قصر نماز ہی پڑھتے رہے، کیونکہ وطن اصلی اور وطن عارضی جس کو وطن اقامت بھی کہا جاتا ہے، وطن اصلی وہ ہوتا ہے جہاں آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، اس کو یعنی جو ان میرڈ ہے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ یا کسی خاص گھر میں جہاں پورے سامان کے ساتھ مستقل رہتا ہو، وہ اس کا وطن اصلی ہے، اور میرڈ آدمی کا وطن اصلی اس کا بھی، اس کی بیوی بچوں کا بھی، وہ ہے جہاں اس کی بیوی اس کے ساتھ رہتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک خاتون کراچی میں رہتی تھی، شادی ہو کے لاہور چلی گئی، تو لاہور ان کا وطن اصلی بن جائے گا، یعنی شوہر کا گھر، اور مرد جو لاہور شفٹ ہو گیا وہ بیوی کے ساتھ، وہ بھی اس کا وطن اصلی بن جائے گا۔ تو وطن اصلی میں جب کوئی شخص داخل ہوتا ہے تو اس کے لیے 15 دن ٹھہرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ داخل ہوتے ہی مقیم بن جاتا ہے۔ جیسے میرا وطن اصلی کراچی ہے، میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کراچی میں رہتا ہوں، یہاں گھر ہے میرا، تو میں اگر حیدرآباد یا لاہور جاتا ہوں، تو میں اگر حیدرآباد یا لاہور 1 ہفتے کے لیے گیا تو میں مسافر ہوں، لیکن کراچی میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی آؤں گا تو کراچی کی آبادی میں داخل ہوتے ہی میں مقیم بن جاؤں گا، حالانکہ میرا ارادہ ہے وہاں 5 منٹ چائے پی کے واپس جانے کا، فار ایگزامپل، تو 5 منٹ کے لیے بھی آؤں گا تو میں یہاں مسافر نہیں ہوں گا، میں مقیم ہوں گا، کیوں؟ یہ میرا وطن اصلی ہے۔ تو جو آدمی اپنی، کسی نے 3 شادیاں کی ہوئی ہوں، 4 شادیاں کی ہوئی ہوں، ایک پشاور میں، ایک لاہور میں، اللہ ایسا خوش نصیب پیدا کرے، اور یہ بلوچستان میں، تو جس شہر میں وہ جائے گا وہ اس کا وطن اصلی ہی ہوگا، وہاں اس کے لیے 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں ہے، وہاں تو 1 سیکنڈ کے لیے بھی جائے گا تو مقیم بن جائے گا، مسافر نہیں رہے گا، اور مسافروں والے حکام اس پہ جاری نہیں ہوگی۔ یہ کہتے ہیں وطن اصلی، اور وطن اقامت وہ ہوتا ہے جہاں 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لے، وہ عارضی وطن بن جاتا ہے آپ کا۔ جیسے میں کراچی سے اگر حیدرآباد جاتا ہوں، 15 دن وہاں ٹھہرنے کی نیت ہو جاتی ہے میری، تو وہ وطن اقامت ہے، وقتی وطن ہے، تو وہاں 15 دن کے لیے جب تک نیت نہیں ہوگی تو مقیم نہیں بنوں گا، لیکن وطن اصلی میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی آؤں گا تو میں مقیم بن جاؤں گا۔ یہ بھی مسئلہ ہے نوٹ کرنے کا۔ اچھا، تو یہ سب چیزیں احادیث میں ملتی ہیں، اور کچھ فقہاء کرام کے اجتہاد ہے، کچھ مسائل ایسے بھی ہیں جن میں اختلاف بھی ہے، جیسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک کسی جگہ 15 دن ٹھہرنے کی نہیں، 4 دن ٹھہرنے کی نیت ہوگی تو آپ مقیم بن جائیں گے۔ تو چونکہ ہمارے پورے بر صغیر میں فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے تو میں نے فقہ حنفی کے حساب سے مسائل بتائے ہیں۔ اگر کوئی کسی دوسرے فقہ کو فالو کرتا ہے، فقہ شافعی کو یا فقہ حنبلی کو، تو میں اگر ان کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو یہ درس بہت لمبا ہو جائے گا اور عوام کو اس سے دلچسپی بھی نہیں ہے۔
اگر کوئی دوسرے فقہ کو فالو کرتا ہے تو پھر وہ نیٹ پہ بھی سرچ کر سکتا ہے کہ بھی فقہ شافعی میں کیا ہے اس بارے میں، یا شافعی علماء سے پوچھ سکتا ہے. جو فقہ حنبلی کو فالو کرتا ہے تو سعودی عرب کے علماء سے وہ فتویٰ لے سکتا ہے. لیکن بر صغیر میں پورے انڈیا، پاکستان اور افغانستان اور برما وغیرہ میں فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے. تو میں اس لیے زیادہ تر عام طور پر اسی کے حساب سے مسائل بتاتا ہوں، لیکن کچھ مسائل میں ان میں اختلاف بھی ہے، تو اس میں جو جس فقہ کو فالو کرتا ہے ان کے علماء سے وہ فتویٰ لے لے. یہ کچھ موٹے موٹے حکام تھے. آگے چلتے ہیں ہم. دوسرا مسئلہ جس میں قرآن خاموش ہے لیکن وہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. جیسے یہ سارے مسائل میں قرآن میں تو ذکر نہیں ہے، احادیث سے اور کچھ فقہ سے پتہ چلتے ہیں ہمیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز میں کمی کرو. تو اس پر بھی پوری امت کا اجماع ہے، چاروں فقہا کا، کہ یہاں کمی سے مراد ہے ظہر، عصر اور عشاء کی نماز میں کمی کرنا. فجر میں اور مغرب میں کمی جائز نہیں ہے. فجر کی 2 رکعتیں اسی طرح پڑھی جائیں گی جیسے پڑھی جاتی ہیں، مغرب کے 3 فرض اسی طرح پڑھے جائیں گے جیسے پڑھے جاتے ہیں. ظہر میں آپ 4 رکعت کے 2 پڑھیں گے، عصر میں بھی 4 کے 2 اور عشاء میں بھی 4 کے 2. یہ بات بھی احادیث سے ثابت ہے. اور وتر میں اختلاف ہے کہ وتر سفر میں واجب رہتے ہیں کہ نہیں رہتے. صحابہ کا بھی اختلاف تھا، فقہا کا بھی اختلاف تھا. تو دیگر ائمہ کے نزدیک سفر میں وتر واجب نہیں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سفر میں بھی وتر کی وہی ویلیو ہے جو مقام پہ ہے. تو ان کے نزدیک 3 وتر اسی طرح واجب ہیں جیسے مقام میں واجب ہے. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہو گیا اس کے ضمن میں. تیسری بات، یعنی پہلی بات تو وہ کہ سفر کے احکام، دوسری بات یہ کہ قصر کیسے، کون سی نمازوں میں قصر ہوگا، تیسری بات یہ کہ کیا یہ قصر لازم ہے یا مستحب ہے. مثال کے طور پر قرآن کے الفاظ یہ ہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز میں کمی کرو. تو امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی کے نزدیک سفر میں آپ کو اختیار ہے، 4 پوری بھی پڑھ سکتے ہیں اور 2 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. یعنی آپ یہ آپشنل ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم یہ کر لو. لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور شاید امام مالک کا بھی یہی مذہب ہے جو امام حنیفہ کا ہے، ان کے نزدیک سفر میں قصر لازم ہے. اگر آپ نے پوری نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی آپ کی. وہ ایسا ہی ہو جائے گا جیسے ظہر کی 4 رکعتوں میں آپ 1 رکعت کا اضافہ کر لیں تو 5 بن کے وہ پوری نماز فاسد ہو جائے گی. تو ایسے ہی امام ابو حنیفہ اور حنفیہ کی رائے یہ ہے کہ ظہر کی جو سفر میں 2 رکعتیں پڑھی جائیں گی ان میں 1 رکعت میں اضافہ بالکل ایسے ہے جیسے عام حالت میں ظہر کی 4 پہ آپ 1 کر لیں، کیونکہ وہ اللہ نے ساقط کر کے ختم کر دی ہے. تو اب وہ 2 رکعت ہی 4 کے برابر بن گئی ہے، اس میں آپ اضافہ نہیں کر سکتے. اضافہ کیے تو نماز آپ کو لوٹانی پڑے گی. اب جو جمہور علماء ہیں ان کی دلیل تو قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تو کہہ رہے ہیں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. تو گناہ نہیں کا مطلب واجب تھوڑی ہے، بس گناہ نہیں ہے، یہ بھی کر سکتے ہو وہ بھی کر سکتے ہو. جبکہ حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن کا لفظ ہے نا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، یہ اصل میں یہ بتانے کے لیے ہے کہ یہ وہم دور کرنے کے لیے کہ نماز جیسا فرض جو 4 رکعتیں تھیں، اگر ہم سفر میں اس کو 2 کر دیں گے تو ایک انسان کو وہم ہوتا ہے کہ اتنا اہم ترین نماز کا حکم ہم آدھا کر رہے ہیں تو کہیں ہمیں گناہ تو نہیں ملے گا. تو قرآن نے صرف اس وہم کو دور کیا ہے کہ نہیں کوئی گناہ نہیں ملے گا تمہیں. باقی قرآن اس سے خاموش ہے کہ اب جب تمہیں کوئی گناہ نہیں ملے گا تو اب تم پر یہ 2 رکعتیں واجب ہیں یا جائز ہیں تمہارے لیے. اس سے قرآن خاموش ہے. اس کا تذکرہ حدیث میں ملتا ہے اور قیاس سے پتہ چلتا ہے. وہ حدیث کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ تو ہمیں کافروں کا خوف نہیں ہے تو ہم کیا 4 کی 2 اب بھی پڑھیں گے، یعنی مختصر اب بھی کریں گے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ صدقۃ، یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے، تصدق اللہ بہا علیکم، جو اللہ نے تم پہ ایک صدقہ کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ صدقہ جب اس میں تملیک کا عنصر نہ ہو. دیکھیں صدقے کی 2 قسمیں ہیں. ایک یہ کہ میں 1 لاکھ روپے آپ کو صدقہ کرتا ہوں، اس میں آپ کو اختیار ہے کہ آپ قبول کریں یا نہ کریں، یہ ہبہ ہے، آپ کے قبولیت کے بغیر یہ مکمل نہیں ہوگا. لیکن ایک صدقہ وہ ہوتا ہے جو اسقاط ہوتا ہے. اسقاط کا مطلب آپ میرے 1 لاکھ روپے کے مقروض تھے، میں نے آپ کو 1 لاکھ معاف کر دیے، یعنی دیا کچھ نہیں ہے، اسقاط کر دیا، ساقط کر دیے. تو یہ اس پر اجماع ہے سب کا کہ جب کوئی 1 لاکھ روپے ساقط کرے گا تو ساقط کرنے میں سامنے والے کا قبول کرنا شرط نہیں ہے. یعنی وہ اس کے لیے ہی نہیں کہ میں قبول نہیں کر رہا اس اسقاط کو، بلکہ میں نے کہہ دیا کہ میں نے 1 لاکھ معاف کر دیا تو وہ معاف ہو گئے. تو اللہ نے 4 رکعتیں عام حالت میں فرض کی تھیں، سفر میں جب 2 کر دیں
تو یہ دو اللہ نے ساقط کیے ہیں، یہ الگ سے کچھ ہمیں پکڑایا نہیں ہے ہبہ کے طور پر، بلکہ دو جو ہم پر واجب تھیں وہ ساقط کر دیں، اور ساقط کی ہوئی چیز میں سامنے والے پر وہ اس پر موقوف نہیں ہوتی کہ وہ قبول کرے یا نہیں کرے. یعنی گویا 1,00,000 روپے آپ کے میرے اوپر بنتے تھے، میں نے 50,000 ساقط کر دیے، تو اب آپ اس کو قبول نہ بھی کریں تو وہ 50 معاف ہیں. تو 4 رکعتیں بنتی تھیں، 2 اللہ نے ساقط کر دیں. تو جب ساقط کر دیں تو وہ اس میں آپ کی طرف سے قبولیت شرط نہیں ہے، بس وہ ساقط ہو گئی، اب وہ ہے ہی نہیں، کل عدم ہو گئی. تو ایک دلیل تو یہ قیاس کی بڑی مضبوط دلیل ہے. قیاس کا یہ حدیثی سے مستنبط کیا کہ اللہ کہہ رہے وہ صدقہ ہے، اور صدقہ بمعنی اسقاط ہے، یعنی ساقط کیا جا رہا ہے. دوسری بات یہ جو آسان ہے اس سے، کہ جب نبی نے اس کو صدقہ قرار دیا کہ اللہ کی طرف سے یہ صدقہ ہے، تو صدقہ جب کسی بڑے کی طرف سے کوئی چیز گفٹ ہوتی ہے اور آپ اسے قبول نہ کرو تو غیرت مند کے لیے اس سے بڑا کوئی جرم سمجھا نہیں جاتا دنیا میں. کوئی بڑا آپ کو گفٹ دے رہا اور آپ کہیں نہیں میں نہیں کروں گا، یہ مجھے نہیں چاہیے. تو امام حنیفہ کی رائے یہ بھی ہے کہ اللہ کی طرف سے 4 کی 2 کی جا رہی ہیں اور صدقہ کیا جا رہا ہے، اور بندہ کہے کہ نہیں میں پوری 4 پڑھوں گا، تو یہ جرم ہے. کہ اس میں اس لحاظ سے بھی آپ کو اختیار نہیں، بلکہ آپ پر لازم ہے کہ اس صدقے کو آپ قبول کریں، کیونکہ جب اللہ 2 پہ 4 کا ثواب دے رہا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں اس کا انکار کرنے والے. تیسری بات یہ کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی میں کوئی ایک بار بھی واضح حدیث نہیں ملتی کہ آپ نے سفر میں پوری نماز پڑھی ہو. واضح روایت اس بارے میں صحیح اور واضح روایت ایک بھی نہیں ہے. تو یہ خود اتنی اس کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں تھی، اس کے باوجود آپ ہمیشہ سفر میں 2 رکعتیں ہی پڑھتے رہے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جس کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہو وہ اس رخصت سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، اور وہ اس رخصت یعنی فائدہ اٹھا رہے ہو، اور 2 کے بجائے آپ کبھی 4 پڑھتے ہو کبھی 2 پڑھتے ہو. کبھی بھی ہمیں نہیں ملتا کہ ایک دفعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں 2 پڑھی ہو. اور صحیح حدیث سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح حدیث میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اسلام میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے جو نمازیں فرض کی تھیں وہ 2 رکعتیں ہی فرض کی تھی. یعنی ظہر کی 2 رکعتیں فرض تھی، اور عشاء کی بھی 2 رکعتیں فرض تھیں، اور مغرب کی 3 فرض تھیں، اور فجر کی بھی 2 فرض تھیں. فرمایا بعد میں اللہ نے یہ حکم کو منسوخ کیا، اور سفر میں تو 2 ہی رکھی گئیں. حضر میں جو ہے یعنی اقامت میں اللہ نے ظہر، عصر اور عشاء میں 2 کی 4 کر دیں، اور فجر میں تلاوت کی مقدار کو بڑھا دیا گیا. یعنی فجر میں تلاوت کو لمبا کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ فجر کی گویا 2 وہ 4 ہی کے برابر ہو گئی. تو یہ صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اسلام میں جو اصل نمازیں فرض ہوئی تھی وہ 2 رکعتیں ہی ہوئی تھیں. تو حالت اقامت میں 2 کو 4 کیا گیا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے ہم جب سفر میں جاتے ہیں تو اسلام کے اصل حکم کی طرف لوٹ جاتے ہیں کہ ہم 2 رکعتوں پہ آ جاتے ہیں، تو اسلام کا اصل حکم تھا. تو جیسے جب اصل حکم تھا اس وقت 2 جب فرض تھی تو ان کو 3 یا 4 نہیں کر سکتے تھے، تو اب جب سفر میں آپ جائیں گے تو اسلام کے اصل حکم کی طرف لوٹیں گے، اس میں بھی اب آپ 2 کے 3 اور 4 نہیں کر سکتے. البتہ اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ پھر روزے میں اختیار کیوں ہے، کہ روزے میں بھی تو اللہ نے سفر میں روزہ معاف کیا، تو اس میں ہمیں یہ اختیار کیوں ہے کہ روزہ رکھنا چاہیں تو رکھ بھی سکتے ہیں، چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ بھی سکتے ہیں. اگر رکھے گا تو وہ بھی تو اللہ کے صدقے سے اعراض کر رہا ہے نا، اللہ اس کو ایک رخصت دے رہے، صدقہ کر رہے ہیں کہ روزہ چھوڑ دو، پھر بھی رکھ رہا ہے. اس اشکال کا جواب انشاءاللہ میں اگلے ایپیسوڈ میں دوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پریشانی والی زندگی گزارتا ہے جو کسی بھی معاملے میں کنفیوز ہوتا ہے. جو غیر مسلم ہے نا، غیر مسلم، اللہ نے ان کی بے سکونی کی قرآن مجید میں جو وجہ بیان کی ہے وہ وجہ یہی ہے کہ وہ ساری زندگی کنفیوز رہتے ہیں. کنفیوز ہونے کی وجہ سے ان کا فیوز اڑ جاتا ہے. تو جو جتنا کنفیوز ہوگا اس کی لائف اتنی ہی ایک مشکلات کا شکار ہوگی. قرآن میں اللہ نے مثال دی ہے غیر مسلم کی، کیونکہ ان کی حالت کیا ہوتی ہے. پہلا تو یہ کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آخرت ہے یا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہی نہیں پتا ان کو. یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، تو اس دنیا میں اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے یہی ڈیفائن کرتے کرتے اسی کو سمجھتے سمجھتے پوری زندگی لگ جاتی ہے. مدرسے والے راستے میں کسی صاحب نے گاڑی غلط پارک کر دی، اس کو ہٹائیں، سرمئی رنگ کی گاڑی ہے. بھائی ایسا نہ کیا کریں یار.
تو ساری زندگی یہ اس مدرسے والے راستے میں اس طرف، یہاں کسی نے گاڑی سرمئی رنگ کی غلط پارک کر دیا، ہم دیکھ نہیں رہے، آنکھیں بند کر رہے ہیں، جو بھی اٹھ کے چلا جائے بھائی، وہ شرمندگی کی وجہ سے ہو سکتا ہے نہیں اٹھ رہے ہو نا، صحیح ہے تو ابھی تک کوئی نہیں اٹھ رہا بھائی، اگر ہم دیکھ بھی لیں تو کیا ہے، آنکھیں بند کریں گے، جیب کترے بھی آتے ہیں نا بیان میں، مسئلہ یہ ہے، تو وہ کہیں جیب ویب سے کچھ نکال نہ لیں۔ تو ایک آدمی نے کہیں کسی تقریب میں بیوی کا ہار کسی نے چوری کر لیا، سونے کا ہار تھا، کوئی دے ہی نہیں رہا، تو اس آدمی نے ایک پیالہ رکھا اور لائٹیں بند کر دیں اور اعلان کیا کہ بھائی جس نے بھی یہ ہار لیا ہے چپکے سے اس میں ڈال دے، ہم کسی کے سامنے نام ظاہر نہیں کریں گے، لائٹ آف ہے، جو بھی ہے کر لے اللہ کا واسطہ۔ تھوڑی دیر میں جب لائٹ آن کی تو پیالہ بھی غائب تھا جو لائٹ آن کی ہے تو بھائی جو چور ہے وہ اتنا شریف تھوڑی ہوگا کہ وہ اب رکھ کے چلا جائے، اس نے کہا چلو ایک چانس اور ملا ہے۔ تو پہلے میرا پروگرام تھا ہم آنکھیں بند کر لیں تاکہ جن صاحب نے گاڑی غلط پڑ لی، مجھے خیال آیا کہ یار آنکھیں بند کر کے کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، آنکھیں بند کریں گے نا تو پھر جب کھولیں گے آنکھیں تو پھر دوسرا اعلان ہو رہا ہوگا، بھائی ایک صاحب کی گھڑی غائب ہے، ہم آنکھیں بند کر رہے ہیں، جنہوں نے لیے ان کی جیب میں ڈال دیں۔ اچھا خیر، تو اللہ تعالیٰ نے غیر مسلم کی حالت کو، کیونکہ میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ جس کے پاس اسلام نہیں ہے اسے یہی نہیں پتا کہ یہی زندگی اصل ہے یا اس کے بعد بھی کوئی زندگی ہے، یہی اصل ہے تو اس میں اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، وہ ہمیشہ کنفیوز رہتا ہے۔ کبھی وہ سوچتا ہے کہ اچھا وہ ہے جس کو میرے والدین اچھا کہیں، لیکن اس کی فطرت اس کو قبول نہیں کرتی، بات بات پہ اس کے اپنے پیرنٹ سے بھی جھگڑے ہوتے ہیں۔ حقوق کیا ہیں، کس کے کتنے حقوق ہیں، دینے ہیں نہیں دینے، اسی جنگ میں لڑتے لڑتے ان کی عمریں پوری ہو جاتی ہیں، اسی کنفیوژن میں۔ کسی نے کنٹری کو خدا بنا لیا، ملک کو، لیکن وہ اس میں مطمئن نہیں ہوتا، اس سے جب سوالات پوچھے جائیں تو وہ خود پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی یہ لکیریں بھی تو انسان کی کھینچی ہوئی ہیں۔ کسی نے یعنی حقوق کا سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو کہ والدین کو رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا، ان کے کیا حقوق ہیں، کسی نے دولت کو اپنا خدا بنا لیا۔ تو ایک چیز پھر یہ جتنے بھی مذہب والے لوگ ہیں نا آہستہ آہستہ ایک طرف کو یہ جانے لگتے ہیں کہ بھئی اصل ہے پیسہ، کیونکہ اس سے تمام ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، جس کے پاس پیسہ ہے اس کی چلتی ہے، جو چاہے گا وہ کر لے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی صلاحیتیں محدود رکھی ہیں، پیسے سے ساری چیزیں حاصل نہیں ہوتی، پیسے سے ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں تو بہت سے پیسے والے لوگ ان کو مٹھائی سے پرہیز نہ ہوتا، کیا خیال ہے؟ بہت سے پیسے والے لوگ گوشت سے ان کو پرہیز ہوتا ہے، بہت سے پیسے والے لوگ بہت ساری چیزوں سے محروم ہوتے ہیں، نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں۔ تو اسی کنفیوژن میں نا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اللہ نے اس کی ایک مثال دی ہے، فرمایا کہ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرِ اللُّجِّيِّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ۔ ایسی زبردست مثال ہے نا خاندانی، اس سے بہتر مثال غیر مسلم کی اور کافر کی دل کی حالت کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہو ہی نہیں سکتی۔ خود یہ قرآن کی بہت بڑی بلاغت ہے، یعنی مجھے اور آپ کو اگر کہا جاتا کہ ایک آدمی حیران ہے، سرگردان ہے، اس کے پاس لائف اسٹائل ہے ہی نہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، وہ روزانہ صبح اٹھ کے سوچتا ہے کہ میں صحیح سمت میں جا رہا ہوں کہ غلط سمت میں جا رہا ہوں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تو اس کی جو حیرانی ہے پریشانی ہے اس کو آپ مثال سے واضح کریں تو ہم کتنی ہی مثالیں لے کر آتے، قرآن نے جو مثال پیش کی ہے اس مثال سے بہتر مثال نہیں ملے گی۔ قرآن نے کہا کظلمات، کئی اندھیرے ہوں، مثال دی ہے اس کی پریشانی کو، جیسے آپ کسی روڈ پہ چل رہے ہیں، راستے پہ چل رہے ہیں، اب
راستہ نظر ہی نہ آئے آپ کو اگر, یا آپ کو یہی نہ پتا ہو کہ میں جس راستے پہ چل رہا ہوں یہ میری منزل تک جا بھی رہا ہے کہ نہیں جا رہا. دیکھو آپ بائی روڈ کوئٹہ جا رہے ہیں, آپ نے گاڑی لے کے نکال لی, لیکن کوئی سائن بورڈ نظر نہیں آ رہا جو بتا رہا ہے کہ یہ کوئٹہ یہاں سے اتنے کلومیٹر ہے. کوئی سائن بورڈ یہ نہیں بتا رہا کہ یہ حیدرآباد جا رہے ہیں. اب آپ چلتے چلے جا رہے ہیں تو ہر لمحہ آپ کی ٹینشن بڑھتی چلی جائے گی. یار میں دور ہو رہا ہوں یا قریب ہو رہا ہوں, یہ کہیں ایسے ہی تو نہیں قیامت تک چلتا ہی رہوں گا میں. جیسے وہ جنازہ لے کے چلے تھے نا چرسی, نئے لوگ بھی آتے ہیں نا, ایک چرسی کا انتقال ہو گیا, چرسی کی موت ہو گئی, تو باقی چرسیوں نے کہا یار اس کا کیا کریں, پیسے ویسے تو ہوتے نہیں دفنانے کے. انہوں نے کہا فی الحال لے کے چلو دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے. چرسیوں میں بڑا ایکا ہوتا ہے آپس میں. تو انہوں نے اس کو جنازے کو چارپائی اٹھائی اور ایسے ہی لے کے چلتے گئے. جب جنازے کو لوگوں نے دیکھا تو آپ کو پتہ ہے ایک ایک کر کے کندھا دینے آتا ہے, تو جو نیا آدمی کندھا دینے آتا گیا پرانے والے کھسکتے چلے گئے. ٹھیک ہے, اب رش لگ گیا لوگوں کا, جنازہ ہے بھائی, جا رہے ہیں پتہ ہی نہیں کہاں جانا ہے. شہر ختم ہو گیا. خیال یہ تھا کہ بھائی شہر کے باہر قبرستان ہوگا, اس کے لواحقین کہیں گے اب یہاں کو ٹرن مارو ادھر کو ٹرن, لیکن چلتے جا رہے. جس نے کٹنا تھا کٹ گئے, جو آخر میں 4 آدمی رہ گئے وہ تو نہیں جنازہ اتار سکتے, وہ جا رہے ہیں. کافی دیر بعد ان کو خیال آیا کہ یار اس کو اتارنا کہاں ہے بھائی, اس کو اتارنا کہاں, کس کا ہے یہ, کون ہے, کس کا ابا ہے, کس کا بیٹا ہے, کس کا بھائی ہے, کس کا چاچا ہے, کس کا ماموں ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا. تو چلتے چلے جا رہے ہیں. تو آپ کو منزل ہی کی خبر نہ ہو کہ جانا کہاں ہے تو آپ چلتے چلے جائیں گے اور ٹینشن آپ کی بڑھتی چلی جائے گی. جیسے اس جنازے کی چارپائی والوں کی ٹینشن بڑھ رہی تھی, یار کدھر ٹکائیں اس کو, پھینک کے بھی نہیں آ سکتے نا. تو اللہ نے مثال دی ہے کہ ظلمات فی بحر, فرمایا بہت سارے اندھیرے ہوں اور کوئی شخص سمندر کی تہ میں ہو. فی بحر لجی, سمندر بھی بہت زوردار لہروں والا گہرا سمندر جس کی گہرائی میں بہت زیادہ اندھیرا ہوتا ہے. وقت بھی رات کا ہو. یغشاہ موج من فوقہ موج, موج کے اوپر موج چڑھی ہوئی ہے, ایسی گہرائی والا سمندر. من فوقہ سحاب, اور کالی رات میں بادل بھی ہوں کالے جو ستارے اور چاند کی روشنی سے بھی رکاوٹ بن رہے ہوں. اور اندھیرے کا یہ عالم ہے اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا, جب اپنا ہاتھ نکال کے وہ دیکھنا چاہتا ہے تو اس بات کا کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ ہاتھ بھی دیکھ سکے. یعنی کہ ہاتھ دیکھ نہیں پا رہا, یہ ممکن ہی نہیں ہے, اس کا بھی تصور نہیں ہے. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کی جو تفسیر ہے نا بیان القرآن, ایسی خاندانی تفسیر میں نے آج تک نہیں دیکھی. اس کی اردو بہت گاڑی ہے, اس لیے عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. تو خاص طور پہ جو اہل علم حضرات ہیں, میں تو چھوٹا منہ بڑی بات ہوگی لیکن میں ان سے بڑوں ہی کی نسبت سے ایک بات کہتا ہوں کہ اپنے مطالعہ میں بیان القرآن کو لازمی شامل کرو. حقیقی معنوں میں قرآن کی تفسیر ہے, دائیں بائیں نہیں ہوتا, موضوع من گھڑت ضعیف روایتیں نہیں ہوتی, ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے اور قرآن کو حل کیا ہوتا ہے, ایران تران نہیں ہے اس میں. بعض تفسیروں میں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام کم ہے, آپ کا اپنا پروگرام اس میں زیادہ. پھر ہر شخص نے تفسیر کو بھی اپنے حساب سے ڈھالنے کی کوشش کی ہے, ہر آدمی نا آیتوں سے اپنے مطلب نکال کے اس کو. تو بیان القرآن ایک ایسی تفسیر ہے اردو میں مگر گاڑی اردو ہے, ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے, ایسا خاندانی ترجمہ, ہوائی فائرنگ نہیں ہے اس میں. ترجمہ کیسا خاندانی کہ اگر انہوں نے کہیں ہی کا لفظ بڑھایا ہے تو حاشیہ چڑھایا ہے کہ میں نے اس ترجمے میں ہی کیوں بڑھایا ہے, یہ کس قاعدے سے, عربی کے کس قاعدے سے استدلال کیا ہے. بھی کا لفظ بڑھایا ہے تو حاشیے میں عربی میں لکھا ہے کہ یہ بھی میں نے کیوں بڑھایا ہے, اس میں بھی کا لفظ کیوں بڑھایا. ایک ایک لفظ میں کہیں عظیم کا لفظ بڑھا دیا, کہیں تنوین سے کیا استدلال, یعنی اتنی عربی گرامر کی باریکیاں ہیں کہ وہ علماء ہی سمجھ سکتے ہیں.
کہ یہ کیسی تفسیر عوام کو کی پلے پڑنے والی نہیں ہے، یہ بھی پہلے بتا دوں، اردو بہت گاڑی ہے اس کی. تو بیان القرآن میں یہ لکھا ہے، اس میں بلاغت کے نکات بھی ہوتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ ہاتھ کی مثال اللہ نے کیوں دی ہے. اذا خرج یدہ، اللہ نے کہا کہ اتنا اندھیرا ہے کہ ہاتھ نکال کے دیکھنا چاہے تو وہ بھی نظر نہیں آتا. فرمایا اس لیے کہ ہاتھ کو اپنے حساب سے قریب اور دور کر سکتے. بعض لوگوں کی دور کی نظر کمزور ہے، بعض کی قریب کی نظر کمزور ہے. ہاتھ کے علاوہ جو ہے نا، ہاتھ جب آپ ایسے کریں، ایسے کر لو، تھوڑا دور کر لو، یوں آنکھیں پھاڑ کے تھوڑا سا، اور اپنے حساب سے مینج کر سکتے ہو آپ اس کو. اپنا ہاتھ بھی اگر سجائی نہیں دے رہا، کس قدر اندھیرا ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں اس شخص کی مثال ہے کس کی، جس کے پاس ہدایت کی روشنی نہیں ہے. جیسے یہ حیران سرگردان سفر کرے گا، اب اس کو کیا پتا کہ اگلا قدم میں نے کہاں رکھنا ہے، اگلے قدم میں کھائی ہے یا پھول بچھے ہوئے ہیں یا قالین بچھے ہوئے ہیں. ساری زندگی اسی قسم پرسی میں گزارے گا جو شخص. اس کی دل کی حالت کیا ہوگی، دماغ کی حالت کیا ہوگی، کیسی پریشانی ہوگی. یہ دنیا کا عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو شریعت کو فالو نہیں کرتے. ہر شخص کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. داڑھی کیوں نہیں رکھی جاتی، لوگ کیا کہیں گے. تو کیا بغیر داڑھی والوں سے لوگ خوش ہیں بھائی؟ میں اچھا نہیں لگوں گا، ملا ملا سا لگوں گا، لوگ کیا کہیں گے. تو بھائی لوگوں کا تو میں تو اب تو مجھے تو یوٹیوب پہ سب سے آیا ہوں نا، کوئی صفائی پہ بیان کرو، اس بیان پہ پھر تو خیر. تو اللہ تعالیٰ نے کیا مثال دی، ہمیں یس کر رہا تھا کہ ہم بھی کیا کرتے ہیں. کافر تو مکمل کنفیوز ہوتا ہے، مسلمان آدھا تیتر آدھا بٹیر. وہ کلمہ تو پڑھ لیتا ہے، جنت جہنم پہ یقین بھی کر لیتا ہے، لیکن آدھی شریعت کو فالو کرتا ہے. وہ اتوار کو بیان سننے آ جائے گا، جمعے کا بیان سن لے گا، لیکن بہت ساری چیزوں میں کیا کرے گا، یار نہیں یار یہ بیوی ناراض ہو جائے گی، یار یہ تو ابا، یہ تو دوست بولیں گے یار تم تو پروفیشنل مولوی لگ رہے ہو بالکل ہی، یار تم تو بالکل ہی یار یعنی عجیب سے ہو گئے ہو. اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں. تو ایسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو خوش کر کے سکون کی زندگی گزاریں گے، حالانکہ وہ سکون کی زندگی نہیں گزار سکتے. کیوں؟ قرآن نے اس کو بڑا اچھی مثال سے سمجھایا ہے. فرمایا ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ومثلا ورجلا سلما لرجل. فرمایا بتاؤ ایک آدمی ایسا ہے جس کے کئی آقا ہوں، کئی محبوب ہوں، اور وہ کئی محبوب بھی ایسے ہیں جن کے مزاجوں میں آپس میں بڑا اختلاف ہو. کئی محبوب ایسے ہیں جن کے مزاجوں میں آپس میں، مثال دیتا ہوں، کسی کی 4 بیویاں اور چاروں اپوزٹ دماغ کی ہیں، تو وہ ڈپریشن کا مریض بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ چاروں کو خوش رکھنا اس کے لیے ممکن ہوگا ہی نہیں. چاروں کا مزاج بالکل الگ، چاروں پھڈے باز. وہ کہتی ہے میری دعوت قبول کرو، میرے ہاں ناشتہ کرو، کہہ رہی ناشتہ آپ نے میرے ہاں ہی کرنا ہے. تیسری کہہ رہی ناشتہ تو آپ کا باپ بھی میرے یہاں کرے گا. چوتھی کہہ رہی ہے ناشتہ روزانہ کس کے گھر ہوگا؟ ایک کے ابا ایس ایچ او ہیں، ایک کے ڈی ایس پی، ایک کے آرمی میں کرنل ہیں، اور ایک کے ابا علاقے کے ناظم ہیں بھائی، اور ہول سیل کے حساب سے سالے بھی ہیں. اب چاروں کا مطالبہ کیا ہے، ناشتہ کس کے یہاں ہوگا؟ آپ کہو گے بھائی ناشتہ تمہارے ہاں، لنچ تمہارے ہاں، ڈنر تمہارے ہاں. کوشش کرو گے نا؟ نہیں. متشاکسون، جھگڑالو، نہ ضدی. بول دیا ناشتہ آپ نے کہاں کرنا ہے، ادھر کرنا ہے. پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ یہ ٹینشن سے بولے گا 4 پراٹھے تھوڑی کھا سکتا ہوں میں، چلو ادھر بھی ناشتہ کر لیا، ادھر بھی کر لیا، ادھر بھی. پھر لنچ میں یہی پھڈے بازی. تو چاروں کو خوش رکھ سکتا ہے؟ بولو بھائی، نہیں رکھ سکتا. ایک کہہ رہی مجھے اپنے ساتھ سفر پہ لے کے جاؤ، دوسری کہہ رہی اس دفعہ سفر پہ میں نے جانا ہے، تیسری کہہ رہی اس دفعہ تو ان دونوں نے جانا، میں نہیں جانا ہے. وہ قرآن اندازی کرے گا نہیں، قرے کو ہم نہیں مانتے، چلو بیگم تمہیں اس دفعہ تمہیں لے جاتا ہوں، اگلے چکر میں تمہیں نہیں، اسی دفعہ میں نے بھی. متشاکسون کا مفہوم سمجھا رہا ہوں آپ. پھڈے باز، ہر ایک کی خواہش ہے کہ ابھی میری جو چاہت ہے اس کو پورا کرو. بھائی آپ پورے ہو جاؤ گے، اس میں نہیں ہو سکتا. 4 دوست ہیں، کوئی بھی 4 محبوب ہیں، یا 3 ہیں، یا 2 ہیں، یا کئی سارے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ شخص کبھی بھی سکون کی زندگی
بولو بھائی. آپ کہیں گے پھر میں 4 کی ترغیب کیوں دیتا ہوں جب سکون اللہ خود کہہ رہے ہیں. بھائی وہ اس لیے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ چاروں ایک کا ناشتہ کر لو, ایک کے لنچ کر لو, ایک کے ڈنر کر لو, اگلے دن پھر ناشتہ یہاں کر لو. تو باریاں شریعت نے اسی پھڈے سے بچنے کے لیے, پھر بھی نہیں ہے تو پھر جاؤ ڈاکٹر کو دکھاؤ. ایسا بھی ہوتا ہے بعض دفعہ. تو ہم کب کہتے ہیں کہ لڈو کھانے کی نیت سے کرو؟ ہم تو کہتے ہیں بھائی جہاد ہے, پٹو گے. ٹھیک ہے, یہ تو ہم پہلے کہتے ہیں. ثواب ملے گا مگر پٹنے کا الگ ملے گا اور شادی کا الگ سے ملے گا. تو ضرورت ہے معاشرے کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہے ایسے ہیں جس کے محبوب ہیں, جس کے کئی خدا ہیں. ایک خدا کو خوش کرتے ہو, دوسرا خدا ناراض ہو جاتا ہے. دوسرا وہ ہے سلام الرجل, جس کا صرف ایک آقا ہے, اس کو پتا ہے صرف میں نے اس کو خوش کرنا ہے, اس کی چاہتوں کو پورا کرنا ہے. فرمائے بتاؤ هل یستویان مثلا, کیا سکون اور اطمینان میں دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک اللہ کو محبوب حقیقی بنایا ہی نہیں ہے. جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے, ایک آدھ روزہ بھی رکھ لیتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے, عید پہ نہا بھی لیتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے. لیکن بہت سارے کام ہیں جن سے اللہ ناراض ہو رہا ہے مگر بیوی بچے خوش ہو رہے ہیں, وہ بھی چلے گا ساتھ میں. جہیز بھی لے رہے ہیں, نفس خوش ہو رہا ہے اس سے, سود بھی کھا رہے ہیں, بینک کی جاب بھی کر رہے ہیں. رمضان میں جس دن دیکھا کہ یار ذرا آج بڑا مشکل لگے گا, آفس میں دل نہیں لگے گا اگر میں نے کچھ کھایا پیا نہیں, تو روزہ گول. ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا کہ حضرت میں وہ 11 بجے آفس آیا ہوں, میں نے سوچا تھا کہ اگر گرمی سخت ہوئی تو چھوڑ دوں گا, گرمی کم ہوئی تو رکھ لوں گا, تو 11 بجے میں نیت کر سکتا ہوں, آج موسم اچھا ہے. میں نے کہا یار تم عجیب آدمی ہو, رکھنا ہے بھائی, یہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے. تو کبھی کسی کو معبود کبھی کسی کو معبود, تو اس سے لوگ کیا ہوتا, اور یہ سب کیا ہیں, ایک دوسرے کے مخالف بھی ہیں. ساری مخلوق کو, سارے انسانوں کو آپ کبھی بھی خوش, سارے رشتہ داروں کو خوش نہیں کر سکتے. اماں کو خوش کرو تو بیوی ناراض, بیوی کو خوش کرو تو اماں ناراض, بہنوں کو خوش کرو تو بیگم ناراض. عجیب سا حساب چل رہا ہے. تو کہیں بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے ایک قانون بنا دو بھائی, ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے, سب سے پہلے وہ ہے, باقی سب اس کے بعد. ناراض ہوتے ہو تو ہوتے رہو, تم نے بھی مر کے مٹی ہو جانا ہے, ہم نے بھی مر کے مٹی. عزت کرو گے تو اچھی بات ہے, نہیں کرتے تم نے بھی مٹی. جنہوں نے عزت کی ہے فرعون کی ہے بھائی, وہ فرعون بھی گیا اور وہ عزت کرنے والے بھی گئے. فرعون غرق نہ بھی ہوتا تو بھی اب تک تو ویسے ہی مر چکا ہوتا. تو وہ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو با انداز بہار آئی ہے. جتنی مردی عزت ہو شہرت ہو, مٹی میں دفن کرنے کے بعد نا 2-4 دن کے بعد کوئی بھی یاد نہیں کرتا. ایسی دنیا کی حقیقت ہے. شہرت سے تو کبھی بھی متاثر نہیں ہونا چاہیے, اپنی بھی یا کسی اور کی بھی. بڑے بڑی لوگ آئے ہیں دنیا میں, بڑی بڑی شہرتیں حاصل ہوئی ہیں, غائب مرے تو 2-4 دن لوگ روئے, ہائے ہوئے کیا ختم کہانی. تو اس لیے سب سے زیادہ مزے کی زندگی میں وہ ہے جس نے ایک اللہ کو اپنا رب بنا لیا. وہ کہہ دے کر لو, کوئی روک نہیں سکتا اس کام سے. وہ کہے نہیں کرو, کروا کے نہیں, کسی میں دم ہے تو کروا کے دکھائے. میں جب وزیر آباد گیا, پرانی بات ہے, یہ واقعات سنانے کا مقصد کوئی اپنی قصے کہانیاں نہیں, جو بات قرآن کی بتانا چاہ رہا ہوں وہ دل میں بیٹھ جائے. میں جب وزیر آباد گیا نا تو وہاں وہ لوگ بھی سنتے ہیں میرا بیان, تو وہ یہ پرانی بات ہے, تقریباً 13-14 سال پرانی. تو انہوں نے 1 مہینہ رمضان کا میں نے وہاں گزارا, وہ میرے درس ہوئے, انہوں نے بڑا میرے درس کو پسند کیا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہیں ٹھہریں, اب آپ یہاں امامت بھی کریں اور یہاں خطابت بھی, ہم آپ کو اتنی تنخواہ دیں گے, حج کرائیں گے, یہ کریں گے. بڑا بھاری بھرکم لالچ. میں نے کہا نہیں, میں تو کراچی واپس جاؤں گا. میں نے کہا نہیں, میں تو, بچے بھی تھے میرے ساتھ, بہت اکرام کیا انہوں نے, واقعی بڑا اکرام کیا. وزیر آباد میں ایک مسجد ہے دارا کبوترا کے نام سے, وہ لوگ سنتے ہیں کبھی کبھار بیان تو سن رہے ہوں گے. یعنی 1 مہینہ میں نے اپنے گھر سے کھانا, کہتے ہیں 1 مہینہ نہیں کھایا, کوشش کے باوجود کہ بھئی آج ہم زبردستی مقابلے بازی. صبح سحری میں کھڑے ہوتے تھے, یہ دودھ لے کے, دہی لے کے, بھائی خود بنانے دو یار گھر میں, عادت خراب ہو جائے گی. نہیں, پھر وہ افطاری میں پھر کھانا, وہ بھائی مزے ہی موجہ.
پنجاب والے ماشاءاللہ کھلانے پلانے میں، کراچی والے بھی کھلاتے ہیں، پنجاب والے کھاتے بھی ہیں نا، تو جو اب وہ اپنے حساب سے بھی کھلاتے ہیں. کراچی والا دھونے والے وہ خود بھی پیٹ بھر جائے گا اس کا، آپ کو بھی وہ سمجھے گا پیٹ بھر گیا، سامنے والے صحتیں نہیں ہیں یہاں پہ. تو اب کیا ہوا ہے کہ وہ روزانہ صبح مجلس ہوتی، میرا درس کے بعد وہ بیٹھتے، بھائی آپ یہاں ٹھہرے، میں کہتا نہیں مجھے جانا ہے وغیرہ وغیرہ. 15 دن انہوں نے زور لگایا، انہوں نے دیکھا ٹکنے کا نام ہی نہیں دے رہا. انہوں نے کہا آپ کو پرابلم کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی میں، جو میرے استاذ ہیں، جو میرے شیخ و مرشد ہیں، میں ان کا آدمی ہوں. میں کیا ہوں؟ میں ان کا آدمی ہوں. جب میں مدرسے میں آیا تھا تو میں نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا تھا. کب؟ اپنی لگام ہم نے ان کے ہاتھ میں پکڑا دی، کیونکہ ان پر اعتماد تھا. ایسے ہی کسی کے ہاتھ میں نہیں لگام پکڑائی جاتی، پہلے ان کو پرکھا اچھی طرح، بھائی ان میں دنیا کی محبت نہیں ہے اور علم بھی ان کا کامل ہے. تو اب ہم بچے ہیں، ہم بجائے اس کے کہ اپنی زندگی کو خود متعین کریں، کسی بڑے کے حوالے کر دو. انہوں نے ہمیں پڑھایا، انہوں نے ہمیں لکھایا، یہ سارا علم جو ہم یہاں آ کے آپ کی خیال کے مطابق موتی بکھیر رہے ہیں، سب ان کی محنت ہے. اب ہمیں پیسوں کی آفر آ رہی ہے تو ہم ان کو ٹاٹا کر کے چلے جائیں، ایسا نہیں ہوگا. تو میں نے کہا کہ ان کو لیٹر لکھیں، وہ اگر مجھے کہیں گے نا کہ یہیں ٹھہرو تو آپ مجھے یہاں سے بھگا کے دکھاؤ پھر. ٹھیک ہے؟ اگر وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ مسجد سے جانا نہیں، تو میں نے کہا پھر آپ مجھے یہاں سے بھگا کے دکھاؤ. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ یہاں نہیں رہنا، میں نے کہا آپ زنجیریں باندھ لو، مجھے جیسے موقع ملے گا میں وہ کاٹ کے بھاگ جاؤں گا. بے لگام اونٹ جو ہوتا ہے نا، شتر بے مہار، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہوتا. مرکز سے انسان کو ہمیشہ جڑے، پہلے مرکز متعین کرنے میں ٹائم لگائے. ایسا نہیں کہ کسی پہ بھی اعتماد کر کے اپنی زندگی کی لگام اس کے ہاتھ میں دے دی، ایسا نہیں ہے. پرکھنا پڑتا ہے، جانچنا پڑتا ہے. میں نے کہا ہمیں اپنے بڑوں پر الحمدللہ بھرپور اعتماد ہے. 8-10 سال ان کی صحبت میں ہم نے گزارے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ مجھے ان سے زیادہ بہترین لوگ اس دنیا میں مل ہی نہیں سکتے تھے. اللہ نے پتہ نہیں والدین کی کون سی نیکی قبول کی، ایسے لوگوں کے پاس ہمیں پہنچا دیا. تو اس کی برکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ٹوٹا پھوٹا کام لے رہا ہے. تو اس سے دیکھو یہ فائدہ کیا ہوا مجھے کہ خیالات منتشر نہیں ہو رہے، سکون آ گیا طبیعت میں. بھائی وہ کہیں گے تو کر لیں گے، نہیں کہیں گے تو نہیں کریں گے. ورنہ انسان سوچتا، میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا، علماء کو بھی، جو پریشان کہ کیا کریں. اب ان کی زندگی بھی کس میں گزر رہی ہے؟ پریشان. پھر پیسے کی محبت آ جاتی ہے، یار دین کے تو یہ والے اس میں پیسہ زیادہ تو ادھر چلو. جب پیسے کی طرف آئے تو پھر پیسہ اصل مقصد بن گیا، تباہ ہو گئے. تو ہمیشہ انسان کی سکون کس میں ہے کہ وہ اس کو یہ پتا ہو کہ میں نے کس ٹریک پر زندگی گزارنی ہے. اس میں سکون ہے انسان کی طبیعت میں، آرام سے سکون سے. اکابر پرستی الگ چیز ہے. اکابر پرستی کا مطلب یہ کہ آپ کے بزرگ کچھ بھی الٹا سیدھا کریں آپ نے ان کو صحیح کرنا ہے، ایسا نہیں ہے. الحمدللہ یہ نہیں ہے. ہمارے بڑوں سے بھی بعض، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن بعض چیزوں میں ہم بول دیتے ہیں کہ بھئی یہ والی رائے ہماری نظر میں، میرے شیخ تو 4 شادیوں کے قائل نہیں ہیں، میں نے اس میں اپنے شیخ کی مخالفت کی ہے. ٹھیک ہے، وہ نہیں قائل ہے اس کے. وہ کہتے ہیں زمانے میں، میں نے کہا نہیں ہونی چاہیے، میری دلائل ہے، اس پہ کتاب ہے. میں کہتا ہوں بھائی مجھے ان دلائل کا کوئی جواب دے. شیخ کے بارے میں یہ تصور کہ بھائی وہ دوسرے کاموں میں مشغول ہیں، دین کے کاموں میں، ان کو اس ٹاپک پر سوچنے کا موقع اگر وہ سوچتے تو وہ بھی یہی کہتے جو میں کہہ رہا ہوں. نہیں موقع ملا تو چھوڑو ان کو اپنے حال پہ، آپ اپنا چلو. لیکن ان کا بھی ظرف اتنا بڑا ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ اس کی ایک اس بارے میں رائے ہے، اور جو چیز حلال ہے اس میں وہ پابندی. تو یہ بھی تو سلیکشن ہے نا ہماری، کہ ایسے لوگوں کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے. ان کو بھی پتا ہے کہ حدود سے مرید کو اپنے حدود اللہ سے باہر. بعض شیخ کیا کرتے ہیں، مرید نے شادی کی خانقاہ سے کک آؤٹ، یا مرید نے کوئی ٹوپی ٹرینڈ نہیں کروائی تو خانقاہ سے کک آؤٹ. تو بھائی یہ ٹرینڈ وینڈ یہ تو شریعت تھوڑی ہے، یہ تو حدود اللہ پر قائم. خیر، تو سکون کس میں ہے؟ سکون ایک کو بڑا بنانے میں. اور وہ اصل کون ہے؟ اللہ. اس کو بڑا بنا لو، زندگی خدا کی قسم بڑی مزے کی گزرے گی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خط لکھا کہ اے، یعنی اپنی ماں کہہ کے خطاب کیا
کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کریں. حضرت عائشہ تو حضرت معاویہ سے عمر میں بہت چھوٹی تھی مگر جانتے تھے کہ پیغمبر کی زوجہ ہیں اور ہماری ماں ہیں, تو ان سے نصیحت لے رہے ہیں. فرمایا نصیحت مختصر ہو جامع ہو, مختصر ہو. حضرت عائشہ نے نصیحت کی کہ جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے اللہ اس کو لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں اور پھر لوگ بھی اس سے خوش نہیں ہوتے, اور لوگوں کی ناراضی کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی رضا میں لگا رہے تو لوگ بھی کیا ہو جاتے ہیں, بالآخر خوش ہو جاتے ہیں. اس طرح کا مفہوم ہے, پورے الفاظ نہیں ہیں یہ. تو ایک کو اگر اللہ بنا خدا بنا لیا جائے نا, بس وہی ہے, تو سب سے پہلا فائدہ کیا ہوتا ہے زندگی میں سکون, آپ کو منزل کا پتہ چل جاتا ہے. تو اس لیے میں اتنی لمبی تقریر کر رہا ہوں کہ دیکھو بھائی یہ جو فرائض و واجبات ہیں اس میں ہمارے پاس آپشن نہیں ہے. رمضان